السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور کرم بالائے کرم اہل سنت و جماعت سے وابستگی نصیب فرمائی۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ مولا تعالی ہم کو اور ہماری نسلوں کو تا صبح قیامت عقیدہ اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، خطبہ مسنونہ میں جس آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین میں سے ہیں، خاتم النبی ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ رب العزت ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت پاک کے ذریعے واضح طور پر پروردگار عالم نے نبی پاک علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونا بیان فرما دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے۔ اور آیت پاک پر ہم غور کریں تو یہ بات اور بھی طرح واضح ہوتی ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام اس سے قبل ارشاد فرماتا ہے: ولیکن رسول اللہ، بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی نبیوں کا آپ پر اختتام ہوا، باب نبوت آپ پر بند فرما دیا گیا۔ یہاں پر ایک بات یہ قابل غور ہے کہ اللہ رب العزت نے خاتم المرسلین نہیں فرمایا بلکہ خاتم النبیین فرمایا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً نبی اور رسول یہ اللہ رب العزت کی پاس سے بڑے اولو العزم مراتب ہیں، اور نبی اور رسول میں ایک باریک سا فرق یہ بیان فرمایا گیا کہ نبی عام ہوتا ہے اور رسول خاص، یعنی نبی وہ جو غیب کی خبریں دینے والے ہوں، اور رسول وہ جو نیا قانون، نئی شریعت، احکام خداوندی لے کر آئے ہوں۔ اس اعتبار سے ہر نبی رسول نہیں ہوتا بلکہ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے۔ یہ باریک سا فرق بیان فرمایا گیا، اور اسی کے تناظر میں ہم جب اس آیت مبارکہ کو سمجھتے ہیں تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ خاتم النبیین، آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی رسول نبی سے اعلیٰ مرتبہ رسول کا ہوتا ہے، اور رسول کا ذکر نہ فرما کر نبی کا ذکر فرما کر پروردگار عالم نے یہ واضح فرما دیا کہ اگر خاتم المرسلین فرمایا جاتا تو کوئی یہ امکان پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرتا
کہ نبی پاک علیہ السلام خاتم المرسلین ہیں، رسولوں کے خاتم ہیں، اور نبی کی گنجائش باقی ہے ایسی کوئی بات کرنے کی ناکام کوشش کرتا۔ پروردگار عالم نے بنیادی طور پر نبیین کے خاتم کہہ کر بیان فرما دیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی نبوت کا دروازہ آپ پر بند کر دیا گیا، آپ کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا، اور جب کوئی نبی ہی نہیں آ سکتا تو رسول کا آنا بھی بالکل ممکن ہی نہیں ہے۔ محترم ناظرین کرام، علاوہ اس کے جب ہم اور بھی آیات مبارکہ کی طرف دیکھتے ہیں تو اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا ہمیں ذکر ملتا ہے، جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور ہم نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، اور آپ کے لیے ہم نے مذہب اسلام کو پسند کر لیا۔ اس آیت پاک سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو دین ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب کوئی نبی کیوں آتا؟ کوئی بات رب کی پہنچانی ہو، کوئی حکم پہنچانا ہو، دین کی کوئی بات پہنچانی ہو تو نبی کے آنے کا تصور ہو سکتا ہے۔ جب پروردگار عالم نے یہ واضح طور پر فرما دیا کہ ہم نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، تو اب کوئی نئی بات بندوں تک نہیں پہنچانی ہے۔ دین کی کوئی بات اب بچی ہی نہیں کہ جسے پہنچانے کے لیے کسی نبی کی ضرورت پڑے۔ ہم نے جب دین کو مکمل ہی کر دیا تو اب کسی نبی کی، کسی رسول کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی واضح طور پر فرما دیا گیا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آپ کے لیے ہم مذہب اسلام پر راضی ہو چکے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ایسی بے شمار آیات ہیں جن سے نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور آقا علیہ السلام کے بعد کسی اور کے نبی نہ ہونے کا واضح حکم ہمیں قرآن پاک سے حاصل ہوتا ہے۔ علاوہ اس کے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم توجہ کریں تو آقا علیہ السلام نے بھی واضح طور پر اپنے بعد کوئی نبی نہ ہونے کا ذکر فرما دیا، جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی۔ کب تک؟ کہ حتی یبعث دجالون کذابون قریبا من 30۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک کہ دجال، فریب دینے والے، دجل کرنے والے، مکر و فریب کرنے والے اور جھوٹ کہنے والے کذاب جب تک کہ بھیجے نہ جائیں، جب تک کہ دنیا میں نہ آ جائیں، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور ان کی تعداد بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ارشاد فرمایا کہ قریبا من 30، ان کی تعداد 30 کے قریب ہوگی۔ کلہم یزعمون انہ رسول اللہ، وہ سب کے سب کیا گمان کریں گے؟ وہ کس بات کا دعویٰ کریں گے؟ وہ سب کے سب اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ کون؟ جو جھوٹے ہیں، جو دجال ہیں، جو مکر و فریب کرنے والے ہیں، یہ 30 کی تعداد کے قریب جو ہوں گے، ان کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو 30 جھوٹے آئیں گے دنیا میں، یہ سب کے سب اسی بات کا اعلان کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اپنے رسول ہونے کا اعلان کریں گے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے ان کے متعلق یہ فیصلہ فرمایا جا چکا ہے کہ وہ رسول نہیں ہیں بلکہ وہ دجال ہیں، وہ کذاب ہیں۔ اور بھی احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحتیں ہمیں ملتی ہیں، جیسے کہ امام ترمذی نے اپنی سنن میں اس بات کو، اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے اسی حدیث مبارکہ کا ذکر فرماتے ہوئے کہ کذابون قریب من 30، کہ 30 کے قریب کذاب جب تک کہ دنیا میں نہیں آ جائیں تب تک کہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس بات کا ذکر فرماتے ہوئے واضح طور پر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، جبکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کھلے لفظوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے بعد کوئی نبی نہ ہونے کا ذکر فرما دیا، اپنے خاتم النبیین ہونے کا ذکر فرما دیا۔ اب اس کے بعد کوئی اگر اپنے نبی ہونے، اپنے رسول ہونے، کسی اعتبار سے اس بات کا اگر دعویٰ کرتا ہے تو وہ نبی اور رسول تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں، فرمان رسالت مآب علیہ السلام کے مطابق وہ دجال کہلائے گا، وہ کذاب کہلائے گا۔ ہاں، اس میں اب یہ ضروری بات، یہ بات بڑی اہم ہے کہ امت مسلمہ کو چاہیے کہ اس بات سے باخبر رہیں، ہوشیار رہیں کہ یہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 کے قریب دجال اور کذاب کے آنے کا ذکر فرما دیا ہے تو یقیناً یہ قیامت قائم ہو اس سے پہلے یہ تعداد مکمل ضرور ہوگی۔ اپنے اپنے وقت میں یہ دجال اور کذاب اپنا سر اٹھائیں گے، اپنے فتنے لوگوں میں عام کریں گے۔ ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کے متعلق خاتم النبیین ہونے کے عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں، باقی رہیں، اور کسی کے اعلان اور کسی کے فتنے کے باہوں میں بہہ کر اپنے ایمان اور عقیدے کو برباد ہونے سے بچائیں۔ آپ دیکھیں کیسے کیسے احادیث مبارکہ ہی کا سہارا لیتے ہوئے کیسی کیسی قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے اپنی اور انبیاء سابقین کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری اور انبیاء سابقین کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ کسی نے ایک خوشنما گھر کی تعمیر کی، لوگ آتے ہیں اور اس گھر کے اطراف چکر لگا کر اس گھر کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں، اس کی اچھی بناوٹ کی تعریف کرتے ہیں، اور جب گھوم کر اس گھر کا جائزہ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا مقام ہے جہاں ایک اینٹ رکھنی باقی ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اینٹ میں ہوں کہ میرے ذریعے سے اس حسین اور جمیل، اس خوبصورت گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی، اب کسی اور اینٹ کی اس میں گنجائش باقی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے عمارت کی مثال دیتے ہوئے اس حدیث مبارکہ کو بیان فرمایا اور یہ بھی واضح طور پر فرما دیا کہ اس عمارت میں جو آخری اینٹ کی جگہ ہے وہ میں ہی ہوں اور مجھ سے ہی وہ جگہ پر ہوگی، اور اس کے بعد پھر کوئی اینٹ کی جگہ یعنی اور کوئی نبی کی جگہ باقی نہیں رہنے والی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب یہ دجال اور کذاب ان جیسی احادیث مبارکہ کو ہمارے نوجوانوں کے سامنے پڑھتے ہیں، آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ پیش کرتے ہوئے اس کے مفاہیم کیسے بیان کرتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی یہ بدبخت کہتا ہے کہ دیکھو کہ اگر یہ بات کو صحیح مان لیا جائے کہ وہ آخری اینٹ نبی پاک علیہ السلام ہیں اور عمارت میں اب کوئی اینٹ کی جگہ باقی نہیں رہی، تو پھر قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوں گے، زمین پر نازل ہوں گے، اور پھر آپ یہاں پر قیام فرمائیں گے۔ اگر کوئی اینٹ کی جگہ اب باقی نہیں ہے تو پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت کے قریب اتریں گے، پھر ان کے مقام کا کیا ہے؟ اب ایسی باتیں سننے کے بعد خالی ذہنوں میں کچھ باتیں شک و شبے کی پڑ جاتی ہیں، اور ہمارے نوجوان اس سوچنے پر مجبور ہونے لگتے ہیں کہ واقعی اگر وہ آخری اینٹ نبی پاک علیہ السلام تھے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت آئیں گے ان کے مقام اور ان کی جگہ کہاں ہوگی؟ محترم ناظرین کرام، اس بات کو اچھی طرح اپنے پلے باندھ لیں اور اپنی ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک اپنی جگہ پر حق ہے، اور آقا علیہ السلام نے جو بات سمجھائی وہ ابھی اپنی جگہ بالکل برحق ہے۔ یہ بس شک اور شبہ پیدا کرنے کے لیے ایسی تعویلیں اور ایسی بحثیں شروع کی جاتی ہیں، اور اس کا جواب بھی سماعت فرما لیں کہ علماء کرام محدث نظام نے حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کا اینٹ کی مثال دینا یہ دراصل افراد کی تکمیل ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام سے قبل ہی آپ دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں۔ آپ نے اپنا کلمہ بھی لوگوں کو پڑھایا اور آپ کے ماننے والوں کی ایک تعداد زمانے میں پائی جاتی رہی۔ آپ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، اور جب قرب قیامت تشریف لائیں گے تو آپ کا پہلے سے جو دنیا میں پیدا ہوئے اور آپ نے اپنی نبوت اور تبلیغ نبوت اور رسالت کا جو فریضے کو انجام دیا، اس کے ذریعے آپ کا شمار ان لوگوں میں انبیاء سابقین میں ہو چکا ہے۔
اب قرب قیامت نبی پاک علیہ السلام کی امت میں تشریف لائیں گے اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری اور رہنمائی فرمائیں گے۔ نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام، لیکن قرب قیامت آپ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور امت کی رہبری اور رہنمائی فرمائیں گے۔ اس سے آپ کا تشریف لانے سے آپ کا پہلے سے دنیا میں جو پیدا ہونا ہے اس کے اوپر کوئی انکار اور کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ آپ کی نبوت اور رسالت تو پہلے سے مسلم ہو چکی ہے۔ یہ بات کو واضح طور پر بیان کرنے کا مقصد ہی ہے کہ اگر یہ قرآن کی آیتیں لے کر آئیں، حدیث پاک کی روایتیں لے کر آئیں، دین پر اپنا عمل لے کر آئیں، چہرے پر داڑھی لے کر آئیں، اسلامی لباس لے کر آئیں، اسلامی شعار کی باتیں کرتے ہوئے اگر آئیں، تو ان کی باتوں سے، ان کے لباس سے، ان کے چہرے سے متاثر ہو کر اپنے ایمان کو برباد نہ کریں۔ جیسے کہ آپ کو واضح طور پر بتاتا چلوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے زمانے رسالت میں ہی آقا علیہ السلام نے ان سے بچاؤ کے لیے واضح طور پر ہماری رہبری فرما دی۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں بتایا جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں، اور خواب ہی میں نبی پاک علیہ السلام پر یہ الہام ہوا، آقا علیہ السلام کو اس بات کی وحی فرمائی گئی کہ آپ کچھ پڑھ کر دم فرما دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور اپنے ان ہاتھوں پر دم فرمایا تو وہ سونے کے کنگن غائب ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے یہ خواب بھی بیان فرمایا، اس کی تعبیر بھی بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جیسے کہ دیگر احادیث پاک میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب 30 کے قریب دجال اور کذاب ظاہر ہوں گے، تو آقا علیہ السلام نے اپنی دور مبارکہ ہی میں ظاہر ہونے والے 2 فتنوں کی نشاندہی فرمائی اور ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 کذاب ظاہر ہوں گے، ایک کا نام مسیلمہ ہوگا اور دوسرا یمن کا باشندہ اسود ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے اس خواب کی تعبیر بیان فرماتے ہوئے ان دونوں کذابوں کی، ان دونوں دجالوں کی وضاحت بھی فرما دی۔ اور آپ اسی کے ذریعے دیکھتے چلیں، مسلمہ کذاب کی جہاں تک بات ہے، اس کا نام ہی کذاب کے ساتھ مشہور ہو گیا۔ اس کے متعلق بتایا گیا کہ یہ 9 یا 10 ہجری میں یہ مدینہ پاک آیا، اور جب یہ جس قافلے کے ساتھ آیا، جس قبیلے کے ساتھ آیا تھا، وہ قبیلے کے لوگوں نے تو کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، لیکن یہ اپنے خیمے سے نہیں آیا نبی پاک علیہ السلام کے پاس، بلکہ یہ پیغام بھیجتا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے اپنے بعد خلیفہ ہونے کی ضمانت دیتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، تو پھر میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ پیغام پہنچا تو آقا علیہ السلام بنفس نفیس اس بدبخت، اس ملعون کے پاس تشریف لے گئے۔ آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک کھجور کا خوشہ تھا، ایک کھجور کی ڈالی تھی۔ آقا علیہ السلام نے اس ملعون سے، اس بدبخت سے، اس دجال اور کذاب کو مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اس کھجور کی ٹہنی کا بھی مطالبہ کرے گا تو یہ بھی میں تجھے نہیں دینے والا ہوں۔ تو اگر ایمان قبول کرتا ہے تو بغیر کسی شرط کے ایمان قبول کر، اگر نہیں تو پھر میں یہ کھجور کی خلافت کی بشارت تو دور کی بات ہے، تو اگر مجھ سے کھجور کی ٹہنی بھی مانگے گا تو میں تجھے کھجور کی ٹہنی بھی نہیں دوں گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے واضح طور پر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر تو میرے بعد رہا تو ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ ملعون مسیلمہ کذاب یہ پھر اپنے قبیلے کو واپس ہوتا ہے اور وہاں سے نبی پاک علیہ السلام کو ایک خط لکھتا ہے، اور اس میں اپنے آپ کے لیے بھی لفظ رسول اللہ استغفر اللہ من ذالک، اور حبیب پاک علیہ السلام کے لیے بھی لفظ رسول اللہ کے استعمال فرماتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ فَإِنَّ الْأَرْضَ لَنَا نِصْفٌ وَلِقُرَيْشِ نِصْفٌ، کہ تمام زمین میں ہمارے لیے آدھی اور قریش کے لیے، یعنی اس کا اشارہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف ہے، ان کے لیے آدھی ہے، لیکن قریش یعتدون وہ حد سے بڑھنے والے ہیں، وہ اپنی نصف پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اور زیادہ چاہتے ہیں۔ استغفر اللہ من ذالک، اس نام کا وہ خط لکھتا ہے۔ جب یہ خط نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے تو آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے اس کے جواب میں جو خط تحریر فرمایا، آپ لکھتے ہیں من محمد رسول اللہ الی مسیلمہ کذاب۔ آقا علیہ السلام نے یہ خط میں یہ ارشاد فرمایا
کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مسیلمہ کذاب کی جانب ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے لیے لفظ رسول اللہ کا لفظ استعمال فرماتے ہوئے اس کذاب کے لیے لفظ کذاب کا استعمال فرمایا، اور یہ پھر ارشاد فرما دیا کہ زمین جس کا وارث اللہ ہے وہ جسے چاہے اپنی قدرت سے اختیار عطا فرمائے، والعاقبۃ للمتقین، اور بہترین ٹھکانہ تقوی پرہیزگاری کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، ان دو خطوط کا ذکر بھی بطور خاص اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں مسلمہ کے خط کی کیفیت کیا ہے۔ اس نے نبی پاک علیہ السلام اپنے کو لفظ رسول اللہ لکھا، تو اس نے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کو بھی رسول اللہ لکھا ہے۔ اس نے نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے، یعنی رسول پاک علیہ السلام کے لیے لفظ رسول اللہ لکھتے ہوئے اپنے لیے بھی لفظ رسول اللہ کا استعمال فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو کذاب ہوں گے، یہ دجال ہوں گے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کی بات کریں گے، پھر اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اس سے اس بات کا اشارہ مل چکا ہے کہ کوئی ان کے اس مغالطے میں، ان کے اس دعو میں، ان کے اس بات کی چنگل میں نہ آئیں کہ انہیں ہمارے آقا کی نبوت اور رسالت کو تو مان رہا ہے، اس نے نبی پاک علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار تو نہیں کیا، اس نے آقا علیہ السلام کے نبی ہونے کا انکار تو نہیں کیا ہے۔ یہ بات کو اس کی خوبی سمجھتے ہوئے استغفر اللہ من ذالک، اس کی باتوں کو سمجھنے کی طرف نہ آئیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کے لیے واضح طور پر اپنی تحریر میں یہ بیان فرما دیا کہ وہ مسلمہ جو ہے وہ کذاب ہے۔ اور پھر جیسے کہ میں نے بخاری شریف کے حدیث پاک، ترمذی شریف کے حدیث مبارکہ ذکر کی ہے، آقا علیہ السلام نے ان میں بھی اس قسم کی فکر دینے والوں کو دجال، کذاب ایسے ہی الفاظ کے ساتھ استعمال فرمایا ہے کہ یہ رسول ہونے کا ذکر کریں گے، نبی ہونے کا ذکر کریں گے، اور تم ان کی اس بات کی وجہ سے ان کی حربے میں نہیں آ جانا کہ انہوں نے میرے لیے لفظ رسول اللہ کا استعمال کیا ہے، مجھے تو اللہ کا رسول مانا ہے۔ یہ مجھے تو اللہ کا رسول مانیں گے، لیکن ان کے کفر اور ان کے کافر ہونے کی علامت یہ ہوگی کہ یہ اپنی نبوت کا، اپنی رسالت کا اعلان کریں گے، میرے بعد نبی ہونے کو مانیں گے، اور ان کے ماننے والوں کے کفر کی اور کافر ہونے کی علامت یہ ہوگی کہ وہ میرے بعد کسی اور کو نبی اور رسول کے طور پر قبول کرنے والے ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، ان تمام حقائق سے ہمیں اس بات کی واضح طور پر جو ہے تعلیم دے دی گئی ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے ختم نبوت پر، عقیدہ ختم نبوت پر مستحکم ہو جائیں۔ ہم اس عقیدے کے بعد کسی اور عقیدے پر کسی اور وجہ سے ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے ظاہری حیات پاک کے بعد سے جو مسئلہ ہر ایک کے نزدیک مسلمہ رہا ہے وہ یہی کہ آقا علیہ السلام پر نبوت ختم ہو چکی ہے، باب نبوت بند ہو چکا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کے متعلق آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے یہ تک فرمایا کہ اے علی، تمہارا میرے پاس ایسے ہی مقام ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا مقام تھا، لیکن ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی ہوئے، لیکن میرے بعد تم نبی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باب نبوت مجھ پر بند ہو چکا ہے۔ جن کے متعلق آقا علیہ السلام نے اپنی اتنی قربتوں کو بیان کیا، ان سے متعلق واضح طور پر کہہ دیا کہ علی، تمہارا میرے نزدیک بڑا مرتبہ ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تم میرے بھائی ہو، تم باب حکمت ہو، تم باب علم ہو، تم میرے نزدیک ایسے ہی ہو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا مقام۔ یہ سب ہونے کے باوجود علی تم نبی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باب نبوت مجھ پر بند کیا جا چکا ہے، اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی آقا علیہ السلام کے بعد نبی نہیں ہو سکتے، اور یہ ہمارا عقیدہ بھی نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہو، حتیٰ کہ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم فضیلت اور مناقب میں بہت ہی زیادہ مانتے ہیں، آپ سے عقیدت اور وہ محبت رکھتے ہیں، لیکن جب ہم آپ سے متعلق بھی عقیدہ نہیں رکھتے کہ آپ اللہ کے نبی
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہوں گے تو پھر کسی اور کے متعلق تو کیا عقیدہ رکھا جا سکتا ہے؟ اور جہاں تک ان سے متعلق دلائل، ان سے متعلق ان کی شواہد کی بات ہے تو لوگوں میں ایک بڑا فتنہ، بلکہ لوگوں میں ایک بڑی خرابی یہ پائی جاتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے اس سے تو ہم کچھ سن لیں، وہ چاہے مرزا غلام احمد قادیانی یا اس کے ماننے والے ہوں، یا پھر وہ شکیل بن حنیف یا اس کے ماننے والے ہوں، یا پھر اور بھی کوئی فتنہ باز پیدا ہوں گے ان کے ماننے والے ہوں۔ بعض ہمارے بھولے بھالے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ان سے سن تو لو یہ کہہ کیا رہے ہیں، یقیناً یہ غلطی ہوں گے، سن تو لیں گے، یہ اپنی نبوت، اپنی رسالت، اپنے حق ہونے کی کیا دلیل دیتے ہیں، اس کو سننا چاہیے، ان کی بھی سننا چاہیے، بغیر ان کی سنے کے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس پیغام کو بھی بطور خاص واضح کرتا چلوں، یقیناً جب بھی کوئی مقدمہ پیش ہو تو دونوں فریق کی سننا ضروری ہے، لیکن جب بات عقیدہ توحید کی آئے، عقیدہ نبوت اور رسالت کی آئے تو یہاں اب ہمیں فریق ثانی کی ایک بھی نہیں سننی ہے، بغیر کسی بات کو ان سے سنے، بغیر کسی بات کی سماعت کرے، ان کے متعلق یہ فیصلہ اور یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ دجال اور کذاب ہی ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان سے متعلق ارشاد فرما دیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی آئیں گے تو 30 لوگوں کی تعداد ہوگی جو نبی ہونے کا، رسول ہونے کا دعویٰ کریں گے، اور ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دجال اور کذاب ہیں۔ جب آقا علیہ السلام نے واضح طور پر بیان فرما دیا تو یقیناً اس معاملے میں ان سے ان کی دلیل، ان کے شواہد کو سننے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارے اماموں کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ ختم نبوت کے عقیدے میں اتنے مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا بھی ہے تو اس مدعی نبوت سے اس کی نبوت کی دلیل پوچھنا بھی یہ خود میں ایک کفر ہے، اس کی بات کو ماننا کفر نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی تسلیم کرنا ہی کفر نہیں ہے، آقا علیہ السلام ہی کو خاتم النبیین مان رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام پر کے متعلق عقیدہ ختم نبوت کے رکھنے والے ہیں، لیکن پھر بھی پوچھیں گے تو صحیح وہ کیا دلیل دیتا ہے، اس کے پاس کیا دلیل ہوگی، اس کے پاس کیا شواہد ہوں گے، یہ کہتے ہوئے اس سے دلیل کا مانگنا بھی یہ یقین کے ساتھ کہ وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے، وہ فریب کرنے والا ہے، وہ کافر ہے، اس سے اس کے دعوے پر دلیل کا طلب کرنا، اس پر امام اعظم کا فتویٰ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ دلیل مانگنے والا بھی اگرچہ کہ اس کو وہ نبی نہیں مانتا ہے، لیکن اس منکر، اس دجال اور کذاب کی دعوے پر دلیل پوچھتا ہے تو دلیل کا پوچھنے والا بھی دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دلیل کا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ دعوے میں کسی قسم کی کچھ حصہ ہی صحیح اس کے دعوے میں برحق ہونے کا امکان پایا جاتا ہے۔ دلیل آدمی کب مانگتا ہے؟ جب اس کو دعوے میں 1% بھی حق ہونے کی امکان ہو، تبھی آدمی دلیل کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اگر 100% اس کے دعوے کی باطل ہونے کی ہم اپنے اندر یقین رکھتے ہیں تو پھر ہمیں دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، بغیر دلیل ہی اس کے دجال اور کذاب ہونے کا اعلان کریں اور اس کے دجال اور کذاب ہونے کو مان لیں۔ دلیل مانگنا یہ بھی ایک کفر ہے، دلیل مانگنے والا بھی اسلام میں باقی نہیں رہتا، اسے پھر تجدید ایمان کرنا پڑتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان حالات کو سمجھیں، اور یہ فتنوں کا زمانہ ہے، قرب قیامت کا موقع ہے، یقیناً آئے دن نئے قسم کے فتنے ہمارے سامنے آتے ہیں، تو ہم ان فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا بھی رہیں، اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے علماء کی سنگت کو اختیار کریں، اور ان فتنوں سے متعلق حقیقی طور پر آگہی پیدا کریں،
اور اپنے آپ کی حفاظت، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ یہ فتنے نکلتے ہیں تو ان کے پیچھے چل کر یا ان کی بات سننے کی کوشش کر کر اپنے ایمان اور عقیدے کو ضائع نہ کریں۔ یہ ہمارے وقت کا اہم تقاضا ہے، اور اسی کی خاطر یہ پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے ان ریکارڈنگز کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ آپ تک حق بات کو پہنچایا جائے اور باطل کو واضح کر دیا جائے کہ باطل ہرگز کہ ہم باطل کے جو ہے کسی بھی قسم کے حربے کا شکار نہ ہوں، ان کے کسی داؤ پیش کا شکار نہ ہوں، بلکہ عقیدے ختم نبوت پر ہم مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کو جہاں ہم اور بھی القاب کے ساتھ اور بھی آقا علیہ السلام کی شان و عظمت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہیں آپ کو بحیثیت خاتم النبیین بھی آپ کا ذکر کریں، اور آپ کی اس صفت اور اس شان کو بھی لوگوں کے سامنے واضح طور پر بیان کیا کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ مولا تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما، عقیدہ ختم نبوت پر ہمیں گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالیٰ دجال اور کذاب جو تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق قرب قیامت تک 30 کے قریب ظاہر ہوں گے، مولا ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما، جو فتنے ظاہر ہو چکے ہیں ان سے بھی حفاظت فرما، جو فتنے آئندہ ظاہر ہوں گے ان فتنوں سے بھی ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔